حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کرنا چاہا تو انہیں ایک جن نے بتایا کہ ملکہ بلقیس کی والدہ انسان نہیں بلکہ ایک جننی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بلقیس کی پنڈلی انسانوں جیسی نہیں بلکہ گھوڑے جیسی ہے، جس کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے شادی کر لی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ملکہ کی پنڈلی جانور جیسی ہے یا نہیں، آپ نے پہلی ہی رات۔ محترم ناظرین، شاہی محل کی برادریوں میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے فرما بردار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئی۔ انہوں نے عمر مبارک کی صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ناتواں کندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر اجمان ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور بفت اقلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان، حیوان، جنات، شیاطین، مال و دولت، نباتات، معدنیات، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم تک اپنے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات و شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ کے برگزیدہ بندے اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چیونٹیوں کا مسکن تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب امواء کثیر لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں اور احسانات کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں اور حشرات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو ہی کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔
قوم سبا 800 سال قبل مسیح کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سب سے بڑے بند کا نام سد مارب تھا۔ انہوں نے ان بندوں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک مربوط نظام بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے باغات کے سلسلے سینکڑوں میل دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یمنی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، جس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ قوم مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے انہیں نبیوں کے ذریعے متنبہ فرمایا۔ بالآخر انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی گئی اور تمام نعمتیں سلب کر لی گئیں۔ اللہ کے حکم سے ان کا سب سے بڑا بند سد مارب ٹوٹ گیا اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا اور اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ملکہ سبا کا نام تاریخ کی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلامہ بنت شان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن جا پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئی، چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے گئے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں تخت شاہی پر براجمان تھی۔ اس نے کہا، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقار خط فلسطین اور شام کے عظیم فرما رواں سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ ہم ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں ہوگی۔ ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے خود حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ راستے میں تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ لے آؤں گا۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، تخت سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے استقبال کے لیے ایک شیش محل تیار کروایا جس کا فرش شیشے کا تھا، لیکن نیچے پانی بہتا نظر آتا تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو انہوں نے اسے پانی سمجھ کر اپنا دامن اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بندی بنتی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد روایات کے مطابق وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں اور آپ علیہ السلام انہیں ان کے ملک یمن کا حاکم برقرار رکھ کر انہیں وہاں بھیج دیا۔
ناظرین، آپ علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز تک وہیں قیام فرماتے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔